आप वोट मांगने जाती हो, बाबा के लिए क्यों जाती हो? ताकि मेरे पापा को जल्दी छोड़ दे, वापिस कर दे मेरे पास। जिन्होंने बाबा को जेल में रखा है उनको क्या पैगाम दोगी? मेरे पापा को जल्दी छोड़ दो, और जिन्होंने मेरे पापा को पकड़ा है वो क़यामत के दिन में उनका एक जहन्नुम का दरवाज़ा खुल गया, वो कभी भी नहीं बंद होएगा, अब वो जहन्नुम में जाएंगे। स्कूल जाती हो? नहीं, कब से नहीं जा रही? जब से मैं अपने बाबा की कंप्लेन कर ली तब से नहीं जा रही। फर्स्ट टाइम जब मेरे घर पुलिस आई थी तो तब मैं बहुत डर गई थी। अब मेरे घर में पुलिस आएगी तो मैं उसका पूरा मुकाबला कर सकती हूँ। मुझे इवन अरेस्ट कर लें, मेरी बेटी को अरेस्ट कर लें, मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अब मैं खुद रोड पे निकल आई हूँ। मैंने डोर टू डोर कंपेन की है, अपने शोहर के लिए की है, बेगुनाह उनको अरेस्ट किया हुआ है। 7 माह से वो अरेस्ट हैं और PTI की तरफ से टिकट होल्डर हैं और वो जेल से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज करके वापस आ रहे थे, एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए। एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ छोटी बच्ची दुआ मौजूद है। आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप वायरल देखा होगा कि एक बच्ची जिसका नाम दुआ है वो जाती है, लोगों से वोट मांगती है और वोट मांगती है अपने वालिद के लिए जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। हाफिज़ ज़ीशान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA के उम्मीदवार हैं, वो जेल के अंदर मौजूद हैं और उनकी जो बेटी है छोटी, ये जाती है और लोगों से वोट मांग रही होती है। अभी हम मौजूद हैं दुआ के साथ और हाफिज़ ज़ीशान की जो अहलिया हैं अतिया, उनके साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ कैसी हो आप? ठीक हूँ। दुआ आप वोट मांगने जाती हो, बाबा के लिए क्यों जाती हो? ताकि मेरे पापा को जल्दी छोड़ दे, वापिस कर दे मेरे पास। जल्दी छोड़ दें? तो क्या कहती हो लोगों को, क्या बात करती हो, किस तरीके से वोट मांगती हो आप लोगों से? ये मेरे पापा है जेल में, आपने इनको वोट देना है, ये आपके वोट से बाहर आएंगे। इनका इंतखाबी निशान है हवाई जहाज, आपने इनके हवाई जहाज को मोड़ लगानी है ताकि जल्दी वापिस आ जाए। तो जब लोगों से वोट मांगती हो तो लोग आपको क्या कहते हैं? हमने इनको देना है। हमने इनको ही देना है। तो फिर आप खुश होती हो? होती हो खुश? तो जब आप वोट मांगने जाती हो कितनी देर कंपेन करती हो, कितनी देर आप लोगों से वोट मांगती हो? थकती नहीं हो आप? नहीं। इतनी सी तो आप हो, छोटी सी, तो आपको थकावट नहीं होती? नहीं। नहीं होती? नहीं। क्या वजह है कि थकती नहीं हो आप? मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। बाबा से बहुत प्यार करती हो इसलिए आपको थकावट नहीं होती। जिन्होंने बाबा को जेल में रखा है उनको क्या पैगाम दोगी? मेरे पापा को जल्दी छोड़ दो, और जिन्होंने मेरे पापा को पकड़ा है वो क़यामत के दिन में उनका एक जहन्नुम का दरवाज़ा खुल गया, वो कभी भी नहीं बंद होएगा, अब वो जहन्नुम में जाएंगे। पुलिस वाले अंकल ने पकड़ा है, उनको प्यार से कह दो कि अंकल मेरे पापा को छोड़ दो। तो फिर भी नहीं बंद होएगा जहन्नुम का दरवाज़ा। चलो आज अंकल को ना प्यार से कह दो कि पुलिस वाले अंकल मेरे पापा को छोड़ दो, प्यार से उनसे कह दो। फिर भी नहीं होएगा, वो अब कभी भी नहीं होएगा, कुछ कभी भी भी नहीं कह होएगा? दो फिर नहीं होएगा। अच्छा, तो स्कूल जाती हो आप? नहीं, कब से नहीं जा रही? जब से मैं अपने बाबा की कंप्लेन कर ली तब से नहीं जा रही। तो बाबा जीत जाएंगे? लोग वोट दे देंगे? हम्म। तो जब बाबा बाहर आएंगे तो बाबा से क्या बोलोगी, क्या बात करोगी बाबा से? बाबा, मैंने इतने ज़्यादा आपके लिए वोट इकट्ठे किए, आप अब मेरे लिए, आप भी जब मैं बड़ी होंगी तब भी मैं करूँगी आपके लिए वोट इकट्ठे। वोट इकट्ठे करोगी? बाबा से कुछ मांगोगी नहीं? नहीं, क्योंकि बाबा को इतनी ठगी हुई है। बाबा कैसे गिफ्ट्स लाएंगे? और मेरा भैया वो कह रहा था बाबा आना है तो आ जाओ, लेकिन पैदल आ जाओ, फ्लाइट नहीं मिल रही थी मेरे बाबा को। मैं कह रही थी बाबा जब फ्लाइट आएगी तब आना फ्लाइट में। तो भैया भी आपके साथ होते हैं? वो कितने बड़े हैं? मेरे से 2 साल पहले। तो वो नहीं थकते? थक जाते हैं। थक जाते हैं? आपकी वीडियो बहुत वायरल होगी सोशल मीडिया पे, लोग आपको देखते हैं, तो जब आप कंपेन करने जाती हो तो लोग आपको पहचान लेते हैं? पहचान के फिर क्या कहते हैं, आपके पास आते हैं लोग? वो कहते हैं ये है बच्ची जो वायरल हुई है। ये बच्ची है जो वायरल हुई है, तो फिर आपको खुशी होती है? होती है? बाबा को याद करती हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहना, दुआ की वीडियो वायरल हुई है, वोट मांग रही है, तो सारी बात है वो अकेले तो नहीं जाती होंगी, आप साथ जाती हैं, वोट सारा कंपेन आप कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं कंपेन कर रही हूँ। दुआ को वैसे भी मैं अपने साथ रखती हूँ, तो कंपेन वाले डे भी मैं इसको वैसे ही जनरली लेकर गई थी। तो उसके लिए बस इसके कुछ क्लिप बनवाए थे और इसके चाचू ने कहीं वो वीडियो लगा दी, वो वायरल होगी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग। तो बस उसके बाद वो उसके व्यूज़ आना शुरू हो गए, वो मिलियंस में चले गए। तो फिर
وائرل ہونے کے پیچھے وجہ تو یہی ہے, ووٹ مانگتے ہوئے. آپ جاتی ہیں, ووٹ مانگتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جو ٹکٹ کی ٹکٹ ہولڈرز ہیں, وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم پہ بڑی مشکلات ہیں, ہمیں کمپین نہیں کرنے دی جاتی, ہمیں روکا جاتا ہے اور گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے. تو آپ بچی کو لے کے نکلتی ہیں, کوئی ڈر نہیں لگتا, کوئی خوف نہیں آتا؟ خوف پہلے تھا, یعنی کہ اب آپ کو پتہ ہے اس سارے سینیریو کو, اس سارے معاملے کو 9 ماہ ہو چکے ہیں. تو آپ جب ایک ہی سینیریو میں آپ لوگ رہتے ہیں نا, تو پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں. یعنی فرسٹ ٹائم جب میرے گھر پولیس آئی تھی تو تب میں بہت ڈر گئی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے اب میرے گھر میں پولیس آئے گی تو میں اس کا پورا مقابلہ کر سکتی ہوں. مجھے ایون اریسٹ کر لیں, میری بیٹی کو اریسٹ کر لیں, مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ اب میں خود روڈ پہ نکل آئی ہوں. میں نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے, اپنے شوہر کے لیے کی ہے, اور بس بے گناہ ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے. اور بس میری اپیل یہی ہے کہ خدا کے لیے ان کو چھوڑ دیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. 7 ماہ سے وہ اریسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ ہولڈر ہیں, اور وہ جیل سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ایئرپورٹ سے ان کو گرفتار کیا جب حج کی واپسی کے دوران, ٹھیک ہے, وہاں سے انہیں اریسٹ کیا گیا. اور ابھی تک ان کے آنے حج کر کے واپس آ رہے تھے, ایئرپورٹ سے گرفتار کیا, ایئرپورٹ سے ان کو اریسٹ کر لیا گیا, ٹھیک ہے. ہم سے ملاقات تک نہیں ہوئی ان کی. تو اب 7 ماہ سے ان کو, بلکہ 7 ماہ ہو گئے ہیں, وہ 7 ماہ سے اریسٹ ہیں. اب ان کو ٹکٹ ہولڈر ہے PP 149 سے, ٹھیک ہے. انتخابی نشان ان کا ہوائی جہاز ہے. میں, میری بیٹی, ہم ڈیلی نکلتے ہیں. ہماری تقریباً آج 18 ڈیز ہو گئے ہیں, ہماری نان اسٹاپ کمپین چل رہی ہے, اور سارا دن صبح میرے ساتھ نکلتی ہے اور شام کو میرے ساتھ, یعنی تقریباً رات ہو جاتی ہے, ہماری واپسی ہوتی ہے. تو بڑے تگڑے امیدوار ہیں آپ کے مقابلے میں, علیم خان صاحب آپ کے مقابلے پہ ہے, تو کیا لگتا ہے کہ جیت جائیں گے؟ میں نے ابھی 2-3 لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ 70% مجھے چانس ہے کہ, یعنی ظاہری بات ہے جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا, تو رنگ کے لوگ ہیں, ہر شخص کی اپنی اوپینین ہے. اس اوپینین کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں یہی کہوں گی, جن سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے, کہ ووٹر جو ہے وہ PTI کا زیادہ ہے, اور اس بار ووٹر کی ریشو بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جتنی زیادتی ہو چکی ہے, جتنا ظلم ہو چکا ہے نا, جو لوگ کبھی ووٹ ڈالنے نہیں بھی نکلے تھے نا, وہ بھی دیں گے اس بار انشاءاللہ. اچھا, جو لوگ PTI چھوڑے ہیں, ظاہری بات ہے ان کو رہا بھی کر دیا جاتا ہے, وہ باہر بھی آ جاتے ہیں, وہ اپنی زندگی بھی آسانی سے گزار سکتے ہیں. تو کیا آپ نے نہیں ذیشان صاحب کو مشورہ دیا, کوئی آپ سے ملاقات کر کے, کہ آپ چھوڑ دیں PTI, فیملی کو واپس آ جائیں؟ وہ جب, بالکل بھی نہیں, جب وہ اریسٹ ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے, یعنی اندر جانے سے پہلے مجھے ایئرپورٹ پہ ہی فون کیا تھا, اور میں نے بلکہ اب ان کو آگے سے یہ کہا تھا کہ اب ڈٹے رہنا, اور سٹل ڈٹے ہوئے ہیں. اور اب نا اگریشن ہے ان کے اندر, جو ان کے ساتھ, چونکہ میرے ہسبینڈ نے نہ کبھی کوئی کرپشن کی, ٹھیک ہے, اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے شوہر نے مجھے آج تک کوئی حرام کا نوالا نہیں کھلایا, اور ایسے شخص کے ساتھ ٹو مچ زیادتی ہے. تو اب یہ جہاد بن چکا ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ جہاد کے لیے نکلے ہیں, اور اس کے لیے میں انہیں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. بالکل, میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوں, اور ہر طرح کی میں مشکل ہم لوگوں نے فیس بھی کی ہے. میرے گھر مجھے تھریٹس بھی ہیں, میرے ہسبینڈ کو تھریٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود میں بے خوف ہو کے نکلی ہوئی ہوں. جو ہوتا ہے ہو جائے, کیونکہ میری پوری کائنات جب اندر ہے, جیل میں بیٹھی ہوئی ہے, تو مجھے بھی لے جائیں گے تو میں بلکہ اس میں زیادہ خوش ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میرا سربراہ گھر پہ نہیں ہے, میرا کفیل گھر پہ نہیں ہے, تو یہ میرے لیے جہنم تو یہی ہے میرے لیے. کوئی ڈیل وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ چھوڑ دیں پارٹی اور یہ پیسے لے لیں؟ اور ڈیل زبردست قسم کی ہوئی, پرکشش آفر ہوئی ہیں. اچھا, کب اور کس کی طرف سے؟ نا جیل میں بھی ہوئی ہے, اور انہیں کتنی دفعہ ایفیڈیوٹ بھی دیا گیا ہے, سائن کرنے کے لیے کہا گیا, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا, اور ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. اول انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. کیا آفر کیا ہوئی تھی؟ آفر پیسوں کے حوالے سے بھی ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو پتہ ہے میں کمپین کر رہی ہوں. کمپین کے دوران جو آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ علیم خان کے مقابلے میں سارا یہ معاملہ ہے, اور ایک تگڑا کینڈیڈیٹ ہے, تو گھر گھر میں صرف ایک ہی آواز سن رہی ہوں, اور وہ ہے 5-5 ہزار کا چیک, ٹھیک ہے. اور اس کی میرے پاس میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں, لوگوں کی لائیو ویڈیوز ہیں 5-5 ہزار کے چیک کی. بالکل, لوگوں نے مجھے ویڈیوز بھی دکھائی ہیں, چیک بھی دکھائی ہیں, اور یعنی کہ مجھے باقاعدہ چیک شو کیے ہیں. تو علیم خان صاحب وہ تو ان کی فاؤنڈیشن ہے, وہ تو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں, تو کیا وہ ویڈیوز تو نہیں ہیں کہ جو پولیٹیکل ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال ہو رہی ہو؟ اصل میں یہ پہلے بھی اس حلقے سے کھڑے ہوئے تھے, تو اب جو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پہلی بار ہی چیک گیا ہے, اور اسی وجہ سے گیا ہے کہ بس وہ وہاں سے جیت جائیں, تو انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے, پورا پیسہ لگا دی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک رب کی ذات اوپر بھی بیٹھی ہے, اور وہ انصاف کرے گی. اور میں تو سب سے اپیل یہ کروں گی کہ اس ظلم کے خلاف نکلیں. کل الیکشن ہونے جا رہا ہے, تیاری مکمل ہے؟ ہاں جی, ماشاء اللہ ہماری تیاری مکمل ہے. 8 فروری انشاءاللہ ایک بہت اچھا سرپرائز ہوگا آپ کے لیے. اچھا, میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اول تو یہ عوام نے کل فیصلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, سارا اختیار اب ان کے پاس ہے, اور ان کو میں بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ ظلم کا بدلہ ووٹ. اور انتہائی مشکلات کے ساتھ یہ کمپین ہم نے جاری رکھی,
گھر میں پولیس کا تقریباً ایک مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا ہی گھر ملا ہوا تھا. تو اس میں میرے پوری فیملی، میرا پورا سسرال، ایون میری جو ذیشان کی والدہ ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا. جب انہوں نے پیپر جمع کروائے سکروتنی کے دوران، میرے جو دیور ہیں جو اس پوری جو پورے سلیکشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، نعمان بھائی، ان کو اریسٹ کیا 2-3 بار. ایون میرے باقی جو دیور ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا. اور اس کے باوجود بس اپیل یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں آفس نہیں کھولنے دیا گیا، ٹھیک ہے. اور ایون فلیکس جتنی بھی لگیں، ڈیلی بیس پہ فلیکس آتی تھیں اور اگلے دن وہاں پہ اس علاقے میں فلیکس نہیں ہوتی تھی. PP 149 میں اتار دی جاتی تھی. کون اتارتا تھا اب مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے پیچھے یقیناً جس کے ساتھ مقابلہ ہے وہی اترواتا ہوگا. نون لیگ کی پوری سپورٹ ساتھ ہے، اور علیم خان اور نون لیگ یہی 2 لوگ ہیں جو ہماری فلیکس بھی اتارتے رہے. اور زیادتی کی انتہا یہ کہ نہ آفس کھولنے دیا گیا، نہ فلیکسیں لگانے دی گئیں. اور یہ ساری مشکلات ہم نے فیس کی ہیں. اور جب ہم لوگ ایک تھوڑی سی ریلی کی صورت میں بھی نکلتے رہے ہیں، ریلی بھی نہیں نکالنے دی جاتی رہی، ریلی بھی نہیں نکالنے دی گئی. اور گھر پہ پولیس کا گھراؤ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑے سے لوگ ہم جمع ہو جاتے تو ساتھ ہی پولیس ارد گرد گھومنا شروع کر دیتی تھی. تو بس عوام سے اپیل یہی کروں گی، اتنی مشکلات کے ساتھ، اور جس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے وہ اندر ہے، تو آپ سے اپیل یہی کروں گی کہ PP 149 میں آپ پلیز ان کو ووٹ کریں. ہمارا انتخابی نشان ہوائی جہاز ہے. حافظ ذیشان کو سپورٹ کریں، بے گناہ اندر ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ ظلم کا بدلہ ووٹ کے ذریعے آپ لوگوں نے اس کا جواب دے سکتے ہیں 8 فروری کو. جی عطیہ اور دعا میرے ساتھ موجود تھی، آپ نے ان کی باتیں سن لی ہیں. کل 8 فروری ہے، الیکشن کا دن ہے. آپ کسی بھی جماعت کو ووٹ دیں، نون لیگ کو دیں، IPP کو دیں، پیپلز پارٹی کو دیں، PTI کو دیں، لیکن جو یہ ووٹ کا فرض ہے یہ لازمی ادا کریں. اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو پھر آپ اگلے 5 سال یہ گلہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں یہ تباہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ خراب ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ خراب ہو رہا ہے. آپ نے نکلنا ہے، ووٹ دینا ہے. جماعت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے اس کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ لازمی دیں. دیکھتے رہیے نیوز 1. اللہ حافظ.